اور راشن دینا بالکل اتنا ہی آسان ہے کہ میں یہاں بیٹھی ہوں, فون اٹھاؤں, 2 کلکس کروں, راشن چلا گیا. اور اس طرح آپ کے جو 5,000 روپے ہیں وہ اس دکاندار کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے. ایون بچے کے جو اسکول کے یا ٹریننگ کے یا ووکیشنل کے جو ریزلٹس ہیں اور جو اٹینڈنس ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے گی کہ جہاں پہ آپ کے پیسے لگ رہے ہیں کیا وہ جا بھی رہا ہے وہ ٹریننگ لینے, کیا وہ اسکول میں جا بھی رہا ہے, کیا وہ اس کا رزلٹ بھی ٹھیک آ رہا ہے کہ نہیں, وہ بھی آپ دیکھ سکیں گے. آج آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسی شخصیت سے جنہوں نے ایک بہت ہی شاندار قسم کا کارنامہ سر انجام دیا ہے, انسانیت کی خدمت کے بارے میں سوچا, ایک ایسی ایپ متعارف کروائی جس کے تھرو ڈیجیٹل وے میں جو ڈیزرونگ پیپل ہیں ان تک چیریٹی کی جاتی ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الرٹ اور میں ہوں آپ کی میزبان سائمہ شہزاد. آج آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسی شخصیت سے آسٹریلیا سے شفٹ ہوئی ہیں پاکستان, اور اتنی اچھی لائف وہاں کی چھوڑ کے یہاں پر ایک ٹینشن والی لائف جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر آئے دن حالات اس طرح کے رہتے ہیں ہماری کنٹری میں, لیکن یہاں پر انہوں نے شفٹ ہونے کا سوچا اور ایک سب سے بڑی بات کہ انہوں نے انسانیت کی خدمت کے بارے میں سوچا, ایک ایسی ایپ متعارف کروائی جس کے تھرو ڈیجیٹل وے میں جو ڈیزرونگ پیپل ہیں ان تک چیریٹی کی جاتی ہے. اور ایک بہت ہی یونیک قسم کا جو آئیڈیا ہے وہ یہ لے کر آئی ہیں چیریٹی کی جو دنیا ہے اس میں. تو ان سے بات کرنا چاہوں گی. ہمارے ساتھ موجود ہوں گی مس کمل چیمہ صاحبہ, اور بہت بڑی بڑی جگہوں پر انہوں نے کام کیا ہے, دنیا کی مختلف جگہوں میں اور فیمس پلیسز پہ انہوں نے کام کیا ہوا ہے. ان سے جانتے ہیں کہ یہاں کیوں آئی ہیں اور ان کا جو پروجیکٹ ہے, یہ جو مقصد ہے وہ کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ مائی امپیکٹ میٹر کیا ہے؟ مائی امپیکٹ میٹر ایک ایپ ہے فی الحال جو کہ چیریٹی کو ڈیجیٹلائز کرتی ہے, فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, ٹریک کرتی ہے. جو ڈیزرونگ پیپل ہیں ان تک کس طرح سے چیریٹی پہنچتی ہے, یا جو ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ کس طرح سے یہاں پر آ کے جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں؟ جو ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں بیسکلی ان کے لیے, ٹھیک ہے, جو ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی پروفائل بنا سکتے ہیں. اس کے بعد ان کے پاس مختلف آپشنز ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ بہت ساری این جی اوز ہیں, اس میں سے کسی بھی این جی او کو چوز کر سکتے ہیں جس کو انہوں نے چیریٹی دینی ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر انہوں نے کسی کی ڈائریکٹلی ہیلپ کرنی ہے, وہ جانتے ہیں اس کو, تو وہ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اپنے بینیفیشریز میں, جن کو ہم امپیکٹیز کہتے ہیں. ان کے نام, CNIC نمبر سے اور فون نمبر سے ان کو ایڈ کر لیا, پھر ان کو وہ کوئی بھی سروس دے سکتے ہیں, راشن دے سکتے ہیں. کیش نہیں دے سکتے کیونکہ کیش کا آپ کو پتہ نہیں جب آپ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, تو آپ ان کو راشن دے سکتے ہیں. اور راشن دینا بالکل اتنا ہی آسان ہے کہ میں یہاں بیٹھی ہوں, فون اٹھاؤں, 2 کلکس کروں, راشن چلا گیا. وہ کیسے جاتا ہے کہ جس کو آپ نے ایڈ کیا ہوا ہے اس کے فون پہ ایک ٹریکنگ آئی ڈی, ایک الرٹ چلا جائے گا کہ جی آپ کو فلاں نے راشن دیا ہے اور یہ اس کا ٹریکنگ آئی ڈی ہے. وہ اپنے گھر کے پاس والی دکان پہ جا کے دکھائے گا ٹریکنگ آئی ڈی. دکان والے کے پاس اپنی ایک چھوٹی سی ایپ ہے اردو میں, مائی امپیکٹ میٹر گروسری کے نام سے. تو وہ مائی امپیکٹ میٹر گروسری والی ایپ کھولے گا, اس کے اندر ٹریکنگ آئی ڈی ڈالے گا, اس کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے جی صاحب کو 5,000 روپے دیے ہیں, تو وہ کہے گا جی میری دکان سے اپنی مرضی کی 5,000 روپے کی شاپنگ کرو. وہ 5,000 روپے کی شاپنگ کرے گا اور اس طرح آپ کے جو 5,000 روپے ہیں وہ اس دکاندار کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے. تو بہت سمپل. اسی طرح آپ نے کسی بچے کی اسکول کی فیس دینی ہے وہ آپ دے سکتی ہیں. پھر اگر آپ نے کسی کی ووکیشنل ٹریننگ, آپ نے کسی کو ٹریننگ کرانی ہے, کہتے ہیں نا کہ کسی کو مچھلی پکڑنا سکھاؤ, تو آپ نے اس کو ٹریننگ دینی ہے, IT ٹریننگ یا کوئی اور چیز دینی ہے, تو وہ آپ اس کو ٹریننگ کے اسپانسر کر سکتی ہیں. وہ سیدھا ٹریننگ سینٹر میں چلا جائے بچہ, اس کو ٹریننگ مل جائے گی. ایون بچے کے جو اسکول کے یا ٹریننگ کے یا ووکیشنل کے جو ریزلٹس ہیں اور جو اٹینڈنس ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے گی کہ جہاں پہ آپ کے پیسے لگ رہے ہیں کیا وہ جا بھی رہا ہے وہ ٹریننگ لینے, کیا وہ اسکول میں جا بھی رہا ہے, کیا وہ اس کا رزلٹ بھی ٹھیک آ رہا ہے کہ نہیں, وہ بھی آپ دیکھ سکیں گی. آپ کو یہ آئیڈیا کیسے آیا, مطلب اکیلے کیسے آپ نے اس کو سٹارٹ کیا؟ ہاں جی, جب میں آسٹریلیا میں تھی تو میرا ایک گلوبل رول تھا اس وقت. گلوبل رول کا مطلب ہے کہ پوری دنیا ٹریول کر رہی تھی, بہت سارے ملکوں میں جا رہی تھی. تو جب میں جاتی تھی کسی بھی ملک میں تو میں وہاں پہ جو لوکل این جی اوز ہوتی تھی ان کے لوگوں کے انٹرویوز کرتی تھی. پھر جو بڑے بڑے ڈونرس ہیں پوری دنیا سے ان کے بھی انٹرویوز کرتی تھی. تو مجھے سمجھ آنا شروع ہو گئی کہ اس سیکٹر کے اندر مسئلے کیا ہیں, گیپس کیا ہیں. پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے ایک MBA کیا آسٹریلیا سے, جاب کے ساتھ ساتھ ہی میں نے ایک ایگزیکٹو MBA کر لیا, ساتھ میں نے ایک سوشل امپیکٹ میں بھی ڈگری کر لی. سوشل امپیکٹ میں جب میں نے ایکسٹینسو ڈگری کی تو مجھے پھر اور زیادہ سمجھ آئی کہ اپرچونیٹیز کیا ہیں, گیپس کیا ہیں. پھر میرا پورا ٹیکنالوجی کا بیک گراؤنڈ تھا, پھر میں نے اس میں جب ڈگری کر لی تو ٹیکنالوجی اور اس کو کمبائن کر کے میں نے سوچا کہ کیسی ایسی چیز بنائی جائے جو کہ اس میں بہت زیادہ ٹرسٹ وردینس لے آئے, بہت زیادہ ٹرانسپیرنسی لے آئے, ٹریکیبلٹی لے آئے, جو ہمارے ریسورسز
ان کو ضائع نہ ہوں. جیسے دیکھیں اگر کوئی NGO ہے وہ کہیں سے جاتی ہے, راشن لیتی ہے, پھر اس کا پیٹرول لگتا ہے, وہ دور دراز علاقوں میں جاتی ہے. ابھی دیکھیں الخدمت نے نا پورے پاکستان سے بیوائیں ڈال دی ہیں. اب وہ بیوائیں دور دور دراز علاقوں میں ہیں, کہہ لیں بلوچستان میں ہے, وہ گلگت میں ہے, وہ ساؤتھ پنجاب میں, سندھ میں, یہ وہ. اب الخدمت اگر ان سب کے پاس راشن پہنچائے گا, پہلے خریدے گا, ٹرکوں میں ڈالے گا, بھیجے, کتنا مشکل ہے نا, کتنا پیٹرول لگے گا, کتنا ضائع. اور پھر جو وہاں کی لوکل اکانومی ہے وہ بھی خراب ہوگی, کیونکہ جب باہر سے راشن آ جائے گا تو لوکل کریانہ اسٹور تو نہیں چلے گا. تو میں نے یہ سوچا کہ کیسے اگر آپ بیٹھی ہیں, آپ نے کسی بیوہ کو دینا ہے, آپ ایک کلک کریں, اپنے چیئر سے بھی نہ ہلیں, اور وہاں پہ بیوہ کے فون میں چلا جائے, وہ اپنی ہی دکان, گھر کے پاس والی دکان میں جا کے وہ راشن اسے مل جائے. نہ الخدمت کا کوئی پیسہ لگا, نہ آپ کا کوئی ایفرٹ لگا, نہ الخدمت کا کوئی ایفرٹ لگا, مگر اور اس بیوہ کو راشن بھی مل گیا, لوکل اکانومی بھی چل گئی, اور ٹریکیبلٹی بھی آ گئی, آپ کو بھی نظر آ گیا آپ نے ایگزیکٹلی کس کو دیا, اس کی پوری ہسٹری بھی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اگر کسی اور نے اس کو دیا, میں کسی اور کو دے دوں, وہ بھی سارا آپ کو نظر آ رہا ہے, پوری ہسٹری آپ کو الرٹ بھی آ گیا جب اس بیوہ نے پک کر لیا. اور پھر کیا ہوا کہ آپ نے جتنا بھی اس چیز کا جو امپیکٹ ہے, کیونکہ الخدمت نے اس بیوہ کو ایڈ کیا تو الخدمت کو ہی جائے گا, الخدمت کی گفٹ ان کائنڈ میں وہ آ جائے گا. سال کے اینڈ میں الخدمت کو نظر آئے گا کہ بھئی الخدمت کی وجہ سے کتنا زیادہ امپیکٹ کریٹ ہوا. تو الخدمت کی کاسٹ بھی بچ گئی, مگر الخدمت کو امپیکٹ بھی اس کا مل گیا. تو یہ جو ہے اس طرح سے ہم نے اس کو بہت بہت سمپل, ٹرانسپیرنٹ, حد سے زیادہ ہر ایک کی کاسٹ بھی بچا لی. اور دیکھیں ٹیکنالوجی خوبصورتی ہے, ٹیکنالوجی کی خوبصورتی ہے کہ آپ جو ہے ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے, لیوریج کر کے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں, تو کیوں نہ کریں. اللہ کا بہت شکر ہوا کہ جب میں پاکستان آئی تو اللہ نے میرے بہت راستے ہموار کیے. میری نیت یہ تھی کہ میں اللہ کے لیے یہ کرنے لگی ہوں, تو اللہ نے بہت مدد کی, بہت مدد کی. بہت اچھے لوگ مل گئے, ٹیم بہت اچھی ہے ماشاء اللہ, ساتھ بہت اچھے لوگ مل گئے. دیکھیں الخدمت کا ہی ہمارے ساتھ آ جانا بہت بڑی بات تھی, انہوں نے ہماری بڑی ہیلپ کی. تو اس طرح بہت اچھے اچھے لوگ ساتھ لگتے گئے, ملتے گئے. دیکھیں ابھی تو میری پوری دن رات اس پہ ڈیڈیکیٹڈ ہے. میں اور چیزیں کرتی رہتی ہوں اس کو فنڈ کرنے کے لیے, کچھ کنسلٹنسی کرتی ہوں. آرگنائزیشن آف پاکستانی انٹرپرینیورز ہے, اس کی لاہور چیپٹر کی میں پریزیڈنٹ ہوں. اوپن جو ہے وہ پورے دنیا میں 14 اس کے چیپٹرز ہیں جو پاکستانی اوریجن فاؤنڈرز ہیں, جنہوں نے کمپنی سٹارٹ کی ہیں پوری دنیا میں, وہ اس کے ممبرز ہیں. تو ٹوٹل ان کی ایگزٹس ملا کے ورتھ $12 بلین کی ایگزٹس بھی ہیں ان کی. تو وہ میں ساتھ ساتھ اور بہت کچھ کرتی رہتی ہوں, مگر میری جو کہہ لیں سول, میرا پیشن, میری زندگی کا جو کائنڈ آف مقصد ہے فرام اے پروفیشنل پرسپیکٹیو وہ یہی ہے. اور اس کو میں انشاءاللہ ابھی صرف پاکستان میں پائلٹ ہو رہا ہے, اس کو یہ پوری گلوبل ایک سٹیج پہ جائے گا انشاءاللہ. ایک اور میرا چھوٹا سا ان سے کویسچن ہے, بلکہ بہت سارے میں نے ان کی ویڈیوز دیکھے اور وہاں پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ ان کی جو ریزمبلنس ہے وہ ایشوریا رائے سے بہت زیادہ ڈیفینیٹلی ہے, لیکن میرے خیال سے یہ نہیں, وہ ان سے ریزمبلنس کرتی ہیں کیونکہ جو ان کا کام ہے وہ بہت بڑا ہے. جیسے ان کو مس ورلڈ کا ٹائٹل ملا, تو ان کا جو کام ہے, ان کو اللہ کی طرف سے اتنا بڑا ٹائٹل مل گیا ہے, تو کیسا فیل کرتے ہیں؟ میں الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے دیکھیں, میں یہ نہیں کہتی کہ میں کوئی بہت نیک ہوں یا میرا بڑا اچھا کام ہے. میرا خیال ہے کہ ہم سارے انسان جو ہے وہ تو ہے ہی غلطی کا پتلا, اور ہر انسان جو ہے وہ اس میں بہت ساری خرابیاں بھی ہوں گی, مگر اللہ کی مہربانی ہے اگر اللہ تعالیٰ اپنا چھوٹا سے بھی کام ہم سے لے لیں اس پوری دنیا میں, کہ کوئی, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ دنیا میں آئے ہیں تو کوئی آپ کی ویلیو ہونی چاہیے دنیا میں, کوئی نہ کوئی ویلیو ایڈیشن ہو آپ کے آنے سے. تو بس اگر اللہ تعالیٰ کوئی کام چھوٹا موٹا لے لیں تو اللہ کی بہت شکر ہے. جو ہمارے کمرشل سٹورز ہیں, کریانہ سٹورز پورے پاکستان سے ہیں ہماری ایپ میں, سکولز ہیں, NGOز ہیں, بہت ساری NGOز ہیں, اللہ والے ٹرسٹ, الخدمت, سہارا ٹرسٹ, ٹرانسپیرنٹ ہینڈز, ملین اسمائلز فاؤنڈیشن, دسترس, بہت ساری اور جو NGOز ہیں وہ ہماری ایپ میں ہیں. تو ان کے ساتھ جو ہم MOUs کرتے ہیں, ان کے ساتھ ڈیلنگز کرتے ہیں, ان کے لیے لوگ ہیں. پھر ہم بڑے بڑے کارپوریٹس, ہم کوشش کریں کہ کارپوریٹس کی جو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی CSR ہے وہ پورا ہماری ایپ سے کے تھرو ہونا شروع ہو جائے, تاکہ اس میں ٹریکیبلٹی, ویزیبلٹی آ جائے. تو اس سے پھر جو کارپوریٹ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں وہ میں خود بھی کرتی ہوں, اور ہمارے پاس اور بھی لوگ ہیں, تو اس طرح اسٹاف ہے. بس میں ان کو یہی کہنا چاہوں گی کہ مائی امپیکٹ میٹر کو ڈاؤن لوڈ کریں اور ضرور ہمیں فیڈ بیک دیں اپنی. ہم ابھی بالکل نیا ہم نے لانچ کیا ہے, رمضان سے بالکل پہلے لانچ کیا ہے, تو آپ پلیز اپنی ضرور فیڈ بیک دیجیے گا ہمیں. ہماری ویب سائٹ ہے myimpactmeter.com, وہاں جا کے آپ دیکھیں آپ کیا ہے, سمجھ آتی ہے آپ کو کہ نہیں. جو ڈونرز ہیں ان کے لیے ہے یہ, اور ہمیں بتائیں ہم کیسے بہتر اور اس کو کر سکتے ہیں.
تھینک یو سو مچ. مس کمل چیمہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. انہوں نے اپنے سارے پروجیکٹ کے بارے میں بتایا یا جو بھی یہ کام کری ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیلز آپ کو بتائیں. آئی ہوپ کہ آپ کو ان سے مل کے اور ان کی باتیں سن کے ان کا کام دیکھ کے اچھا لگا ہوگا. ان کے بارے میں اچھے اچھے کمنٹس کیجیے گا اور دیکھتے رہیے گا نیوز الرٹ. اللہ حافظ.